یعنی ترک کے قائل ہیں نا. ہم تو کہتے ہیں کہ رفع الیدین کا ترک ثابت ہے، اس بات اگرچہ موجود ہے لیکن رفع الیدین کا ترک ثابت ہے. ہم تو ترک کے قائل ہیں. تو ہم تو ترک کے قائل ہیں. اب رہی بات غیر مقلدین کی، غیر مقلدین سرے سے ترک کے قائل ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ رفع الیدین کا ترک ہے ہی نہیں، بلکہ قرآن پاک سر پر رکھ کر قسمیں کھاتے ہیں کہ ایک نماز کی ایک رکعت کا ایک رکوع بھی بغیر رفع الیدین کے اللہ کے رسول نے نہیں کیا. قسمیں کھاتے نا، یعنی بالکل ترک وہ قبول ہی نہیں کرتے. اب ظاہر بات ہے ہم تو ترک کے قائل ہیں تبھی ترک کر رہے ہیں. اب وہ جو ترک کے قائل نہیں ہے نا، اب کہتے ترک ہے ہی نہیں. ہمارے عصر حاضر میں ایک بیچارہ اٹھتا ہے جس بیچارے پر قرض ہے 4 سال سے کہ بھائی ایک صفحہ عبارت بخاری کی پڑھ دو، اوپر سے دیکھ کے کوئی زبانی بھی نہیں، اور اس نے ابھی تک قرض نہیں اتارا. اور ہم ان کو کہتے ہیں اگر رفع الیدین کو منسوخ کہتے ہو تو تھوڑی سی جرأت کرو، لگاؤ فتویٰ جو رفع الیدین کرتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی. کیوں جی؟ متا شروع اسلام میں جائز تھا، متا بعد میں حرام ہوا کہ نہ ہوا؟ منسوخ ہوا کہ نہ ہوا؟ آج جو متا کرے اس کو رجم کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا؟ منسوخ پر عمل آج جو کرے اس کو رجم کیا جائے گا. اور اسی طرح شراب منسوخ ہوئی کہ نہ ہوئی؟ شروع میں اجازت تھی، منسوخ ہوئی. آج جو شراب پیے اس کو کوڑے لگیں گے کہ نہیں لگیں گے؟ رفع الیدین اگر منسوخ ہے تو تھوڑی سی جرأت کر کے کہو کہ جو رفع الیدین کرتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی، کیونکہ وہ منسوخ پہ عمل کرتا ہے، تاکہ پتہ چلے. لیکن نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے، یہ بازو تمہارے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، تمہارے بازوؤں کو ہم آزما چکے ہیں، تم یہ فتویٰ نہیں لگا سکتے. کیوں؟ تمہیں معلوم ہے کہ اس مسئلہ پر تمہارے ساتھ کوئی بھی موافقت نہیں کرے گا. علوم دیوبند کے شیوخ جن کی عبارت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، الورد الشذی صفحہ نمبر 52، محمود الحسن حسین احمد مدنی صاحبان یہ کہتے ہیں کہ ہم رفع الیدین اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے امام سے ثابت نہیں. احادیث صریحہ موجود ہے. گویا کہ بعض علماء کہتے ہیں ہم رفع الیدین اس لیے کرتے ہیں کہ رفع الیدین نہ کرنے پر صحیح حدیث ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ ہم رفع الیدین اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے امام نے نہیں کیا. حدیثیں تو موجود ہیں لیکن ہمارے امام نے نہیں کیا اس لیے ہم نہیں کرتے. تو گویا کہ ان کے درمیان تو اتنا بھی اتفاق نہیں کہ رفع الیدین نہ کرنے کی وجہ تقلید ہے کہ حدیث ہے، اس بات پر بھی اتفاق نہیں. اور لطف کی بات یہ ہے یہ دو کلمات آپس میں متضاد ہیں، مقلد اور اختلاف. اہل حدیث علماء کا کسی مسئلے پر اختلاف ہو تو کہہ دیں کہ بھئی اہل حدیث کسی کا مقلد نہیں ہے، فہم اس کو کتاب و سنت کو سامنے رکھ کے وہ مسئلہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، جو اس کو سمجھ آئے وہ موقف اختیار کرتا ہے. لیکن مقلد تو تقلید کرتا ہے. اب سمجھ نہیں آتی اس مسئلے میں سرفراز صفدر صاحب کہتے ہیں کہ ہم صحیح احادیث کی وجہ سے رفع الیدین نہیں کرتے، اور دوسری طرف دوسرے مولوی صاحبان کہتے ہیں کہ ہم رفع الیدین اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے امام نے نہیں کیا. اب بتلاؤ تم میں سے سچا کون ہے جھوٹا کون ہے؟ تم میں مقلد کون ہے غیر مقلد کون ہے؟ تم مقلد ہو کر آپس میں لڑتے ہو، عجیب اتفاق ہے. اور ایک تو یہ مسئلہ، پھر آگے آئیے رفع الیدین کے بارے میں کہ رفع الیدین میں دعویٰ کیا ہے. آج تک اس بات پہ ہی اتفاق نہیں ہو سکا کہ رفع الیدین پر دعویٰ کیا کرے. اور آئیے امام حاکم رحمہ اللہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں، شعار اصحاب الحدیث، امام حاکم نے ایک کتاب لکھی ہے شعار اصحاب الحدیث، جس میں انہوں نے اہل حدیث کی علامات ذکر کی ہے. وہ علامات جن سے اہل حدیث پہچانا جاتا ہے، وہ علامات ذکر کی ہیں. وہ فرماتے ہیں یظہرون شعار اہل الحدیث، امام بخاری اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں فرماتے ہیں یظہرون شعار اہل الحدیث، کہ امام بخاری اور دیگر محدثین اہل حدیث کی علامت کو ظاہر کیا کرتے تھے. کس طرح؟ من افراد الاقامہ ورفع الایدی فی الصلوات، اقہری اقامت کہہ کر اور نماز میں رفع الیدین کر کے. یہ بات کس نے کہی ہے؟ امام حاکم نے. شعار اصحاب الحدیث صفحہ نمبر 47، کہ رفع الیدین کرنا اہل حدیث کا شعار تھا، محدثین کا شعار تھا. کوئی تاریخ کا ایک ایسا منسوخ مسئلہ دکھا دیجئے جو منسوخ ہو اور امت کے محدثین نے اس کو اپنا شعار بنایا ہو. کوئی ایک مسئلہ
جو منسوخ ہو اور امت کے محدثین نے اس کو اپنا شعار بنایا ہو. اور علماء ہیں یشار الیہم بالانامل، جن کی طرف انگلیوں سے اشارہ کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ رفع الیدین منسوخ نہیں ہے. اب لائیے، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے مجموعۃ رسائل الکشمیری کی. یہ مولانا کشمیری صاحب کے رسائل کا مجموعہ ہے. یہ کون ہے؟ الامام العصری، امام العصری المحدث الکبیر الشیخ محمد انور شاہ الکشمیری الہندی الدیوبندی. وہ اپنی کتاب نیل الفرقدین، یہ ان کے رسائل کا مجموعہ ہے، اس کے صفحہ نمبر 30 پر لکھتے ہیں، رفع الیدین کے نسخ پر رد کرتے ہوئے کہتے ہیں وَلْيَعْلَمْ، اور یہ بات جان لی جائے، ان الرفع متواتر اسنادا، کہ رفع الیدین سند کے اعتبار سے متواتر ہے، وعملا، اور عمل کے اعتبار سے بھی متواتر ہے. لو، مسئلہ آپ کے گھر سے حل ہو گیا. اگر صرف سند کے اعتبار سے متواتر ہوتا تو تم کہتے منسوخ ہے، اور عمل کے اعتبار سے بھی متواتر ہے. ذرا کوئی ایک نسخ تو بتلاؤ امت کے اندر جو منسوخ بھی ہو اور اس پر متواتراً عمل بھی ہوتا ہو. کہتے ہیں عملاً بھی اور اسناداً بھی متواتر ہے. یہ لا یشک فیہ، اس میں شک نہیں کیا جا سکتا. ولم ینسخ، کوئی چیز منسوخ نہیں ہے. ولا حرف منہ، اس سے ایک حرف بھی منسوخ نہیں ہے. اچھا پھر وَإِنَّمَا بَقِيَ الْكَلَامُ فِي الْأَفْضَلِيَّةِ، کلام کس میں ہے، اختلاف کس میں ہے؟ افضلیت میں، کہ افضل رفع الیدین کرنا ہے کہ نہ کرنا ہے. لو بھائی، آپ کے گھر کی عبارت اگر میری بات ہوتی تو آپ رد کر دیتے. اب مجھے بتلائیے، ہمارے عصر حاضر میں ایک بیچارہ اٹھتا ہے جس بیچارے پر قرض ہے 4 سال سے کہ بھائی ایک صفحہ عبارت بخاری کی پڑھ دو، اوپر سے دیکھ کے کوئی زبانی بھی نہیں، اور اس نے ابھی تک قرض نہیں اتارا. اور ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھائی قرض اتار دو، مقروض کے جنازے کا مسئلہ بڑا خطرناک ہے. ایسا نہ ہو ادھر آپ کا جنازہ پڑا ہو اور ادھر یہ فقہی بات چھڑی ہو کہ مقروض کا جنازہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو مرنے سے پہلے قرض اتار لو، اور کچھ نہیں تو چپکے سے اہل حدیث سے آ کے پڑھ لو، کوئی نہیں ملے گا ادھر. تو بھائی اب آپ بڑے عالم ہو کہ مولانا انور شاہ کشمیری صاحب بڑے ہیں، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، ہم نے نہیں کرنا. ہم تو صرف دکھائیں گے زبان میری ہے بات ان کی، تمہیں کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی. بھائی اپنی طرف سے نہیں کرتا. آپ کے گھر کی کتاب میں نے پیش کی، وہ کہتے ہیں کوئی حرف بھی منسوخ نہیں ہے، اور یہ متواتر عملاً و اسناداً. اب اس کا جواب آپ نے دینا ہے کہ ہمارے اس بھائی کی بات ٹھیک ہے کہ امام المحدث الکبیر کی بات ٹھیک ہے.